موبائل کے دور میں ہمارے سے ایک بہت بڑی مسئلہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں، بڑے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے والدین کو سب کچھ دیا ہوا ہے، گاڑی ہے، ڈرائیور ہے، الگ ان کے لیے رہائش ہے، وہ گھومنے پھرنے بھی جاتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نفسیات والے یہ کہتے ہیں، آپ کے بھی بچے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب اس فیلنگ سے واقف ہیں کہ والدین کو آئی اٹریکشن جو ہے نا اپنے اولاد کا، وہ ضروری چاہیے ہوتا ہے کہ صرف پیار سے دیکھیں۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا، کیا آپ نے کدھر بات لے کے گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایمان کی حالت میں صبح اٹھ کے اپنے والدین کو ایمان کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کیوں فرمایا کہ شاید آقا کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ 21ویں صدی آئے گی، مسلمان موبائل پہ دیکھتے ہوئے اپنے والدین کی بات سن رہا ہوگا، تو حضور نے حج کے برابر دیا کہ آئی اٹریکشن اپنے والدین کو، وہ آپ کے جذبات کے بھوکے ہیں، وہ آپ کے مال کے، آپ کی متاع کے، آپ کی گاڑیوں کے، آپ کے بنگلوں کے بھوکے نہیں ہیں، ان کو آئی اٹریکشن چاہیے۔ اور میں آج کی نسل سے یہ گلہ کرتا ہوں کہ اس پہ آپ کم از کم کمپرومائز کر جائیں کہ والدین کو آئی اٹریکشن دیں۔ یہ تین ڈاکٹر صاحب آپ نے جو پوچھا تھا کہ یہ تین وہ بدبخت آدمی ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سحر کی یہ گھڑیاں ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درود و سلام کے نذرانوں کا یہ وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں میں ہمیں نہ کرے۔ یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں، آج سب پوری قوم دعا کرے کہ اللہ میں ان تین بد نصیبوں میں کبھی بھی نہ رکھے۔ بڑی خوبصورت گفتگو، اور جیسے کہ علامہ صاحب نے اس شخص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ذکر خیر کیا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بدقسمت کہا، بد نصیب کہا۔ ایک حدیث میں آپ نے اس سے بڑا کوئی بخیل انسان نہیں کہا کہ اس سے بڑا کوئی بخیل انسان بھی نہیں۔ میں چاہتا ہوں اس حدیث پہ بھی آپ بات کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس سے جب درود شریف آپ پڑھتے ہیں تو سرکار نے فرمایا میں خود سنتا ہوں، اور جب کہیں دور سے پڑھا جائے تو آپ پر پیش کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں ان دو احادیث کو ذرا آپ خوبصورت انداز سے اپنے انداز سے گفتگو فرمائیں۔ پہلی بات جو آپ نے کی جس حدیث کی طرف توجہ دلائی کہ بخیل شخص اس سے بڑا کوئی نہیں جس کے پاس حضور کا نام لیا جائے اور وہ حضور کی ذات پر درود نہ پڑھے۔ سبحان اللہ۔ میں ایک روایت پیش کرتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے پاس میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا۔ دیکھیں کائنات میں سب سے بہترین کام، بہترین تحفہ، یہ شروع میں علامہ صاحب نے عرض کیا، ڈاکٹر صاحب نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم حضور پہ درود پیش کر کے تو گفٹ پیش کرتے ہیں۔ کسی کو تحفہ دینا ہو تو ہم بڑا مہنگے سے مہنگا تحفہ لے کر دیتے ہیں۔ اپنے خاندان میں کسی کی شادی آ جائے، کوئی خوشی آ جائے، یا دوست احباب کے اندر ہم اپنی کمیونٹی میں بڑے سے بڑا مہنگا اور اچھے سے اچھا تحفہ لے کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پڑھنا بھی ایک تحفہ ہے۔ تو اس سے بڑا بخیل کون ہوگا کہ جو حضور کا نام سنے اور حضور کی ذات پر درود نہ پڑھے؟ اس سے بڑا بخیل کائنات میں کوئی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ زبردست۔ پھر آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس پہ آپ نوید سنیں نا، حضور نے فرمایا کہ جس طرح آپ نے شروع میں حدیث بیان کی، حضور نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ میں ذرا ایک چھوٹی سی بات کروں، اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ دنیا و معافی یہاں سے بہتر ہے۔ کیا بات ہے! تو آپ سوچیں کہ جس کے اوپر اللہ 10 رحمتیں فرماتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ کیا بات، کیا بات! اس سے بڑا بخل تو ہو ہی نہیں سکتا کائنات میں کہ انسان حضور کا نام سنے اور حضور کی ذات پر درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ جس طرف آپ نے توجہ دلائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک ہے نا کہ جس شخص نے میری روضہ مبارک کے پاس سے جی حضور پر درود پڑھا تو کیا نبی علیہ السلام خود اس کو سنتے ہیں یا حضور تک پہنچایا جاتا ہے؟ دونوں قسم کی روایات ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میرا کوئی امتی